بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ، الحمدللہ، استغفر اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ناظرین، کل میں نے ایک ویڈیو اپلوڈ کی تھی جس میں نے یہ آپ لوگوں کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ ساری عمر صحت مند رہنے کا راز کیا ہے، جس میں نے بہت ساری چیزیں بتائی تھیں اور ایک خاص چیز بتائی تھی کہ ایک پھل ہے جس کا نام ہے سفر جل۔ تو وہ جو ہے وہ دنیا کا طاقتور ترین پھل ہے۔ تو بہت سارے لوگ اس کے متعلق جانتے ہی نہیں۔ میرے لیے بھی یہ حیرانگی ہوئی کہ لوگ اس کے متعلق جانتے ہی نہیں ہیں۔ تو میں نے سوچا کہ اتنے زیادہ کمنٹس آئے ہوئے ہیں تو سب کو جو ہے وہ جواب دینے کی بجائے ایک ویڈیو بنا لیں، کیونکہ ہمارے تو بہت زیادہ نئے سبسکرائبرز آ چکے ہیں جنہوں نے میری پرانی ویڈیو نہیں دیکھی سفر جل کے بارے میں۔ تو ناظرین، میں نے سوچا کہ چلیں تاکہ بہت سارے لوگ جان لیں اور شاید یہ کھانا شروع کر دیں اور ان کی زندگی میں بہتری آ جائے۔ ناظرین، اس پھل کو جنت کا پھل کہا جاتا ہے۔ دنیا میں بہت ریئر پایا جاتا ہے۔ بہت عام جیسے سیب، ناشپاتی وغیرہ یہ پھل ہوتے ہیں ویسا تو نہیں عام پایا جاتا ہے، لیکن اس کی شیپ جو ہے وہ سیب اور ناشپاتی کے بیچ کی جیسے ہوتی ہے، ایسی ہے۔ لیکن ناظرین، میں حیران ہو گیا جب مجھے تقریباً آج سے 20 سال پہلے میرے ایک دوست نے جدہ میں بتایا کہ یہ پھل کھایا کرو۔ میں نے کہا یار اس پھل میں کیا ہے؟ تو اس میرے دوست نے بتایا کہ یہ جنتی پھل ہے اور جو یہ بندہ پھل کھاتا ہے اس کو زندگی میں کبھی دل کی تکلیف نہیں ہوتی ہے اور وہ ہمیشہ طاقتور رہتا ہے، جیسے 16 سال کا لڑکا یا 20 سال کا لڑکا۔ میں نے کہا بڑی عجیب بات بتا رہے ہیں۔ تو کہتا ہے بھائی آپ کھاؤ نا تو آپ کو پتہ چلے گا کہ آپ جتنا مرضی بھاگ لو گے سانس نہیں چڑھے گی، آپ کے پھیپھڑے بھی ٹھیک رہیں گے، گردے بھی ٹھیک رہیں گے، جوڑوں کا درد بھی ٹھیک رہے گا، آپ ماشاءاللہ صحت مند رہیں گے، اور اس میں اور اتنی ہزاروں ایسی خوبیاں کہ معدہ بھی ٹھیک کر دے۔ میں نے کہا یار یہ تو پھر پورا میڈیکل سٹور ہو گیا۔ تو اس کے کہنے پہ جب ہم ایک سپر مارکیٹ میں تھے، میں نے پھل وہ جو ہے وہ کلو کے لیے جب تلوایا تو پتہ چلا کہ جناب ایک طرف کلو سیب جو ہے وہ 6 آ رہے تھے اور سفر جل جناب 2 آ رہے ہیں 1 کلو میں، شیپ دونوں ایک جیسی، سائز بھی ایک جیسا۔ میں بڑا حیران ہو گیا۔ میں نے کہا یار میرے دوست خورشید صاحب ان کا نام تھا، حیدرآباد پاکستان سے، اللہ ان کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ میں نے کہا خورشید صاحب یہ تو بڑا مہنگا پھل ہے، اور سیب 4 ریال کلو ہے اور یہ جناب 15 ریال کلو ہے، یا 18 ریال کلو تھا شاید، 15 18 کے بیچ میں کچھ ایسا تھا، بڑی پرانی بات ہے۔ لیکن سنا، میں نے کہا خورشید صاحب یہ تو بڑا مہنگا پڑ رہا ہے۔ تو وہ کہتے ہیں جناب یہ مہنگا نہیں پڑ رہا، ایک پھل تم کھاؤ گے تو تمہیں پتہ چلے گا۔ ناظرین، میں نے آم جب اس کو لیا، اس کو دھو کے میں نے جیسے سیب کھاتے ہیں بغیر کاٹے، میں نے جب دانتوں سے چبایا تو مجھے تو ایسا لگا پتھر آ گیا میرے دانتوں میں، اتنی مشکل سے چبانے ہو رہا تھا اور اتنا سخت۔ میں نے کہا یہ کیا ہے، یہ تو خون نکال دے گا دانتوں میں، اتنا سخت کیوں ہے یہ پھل؟ اس کے بعد پھر میں نے اس کو کاٹ کے اس کے سلائسز بنائے، اور سلائسز کاٹا بھی بڑی مشکل سے، سلائسز بنائے اور سلائسز بھی جو ہے وہ تھوڑے تھوڑے کر کے کھائے۔ تو یقین کیجئے واقعی ناظرین، اس وقت میری ایج ہوگی شاید 30 کے قریب ہوگی، تو اب الحمدللہ میں ابا 50 ہوں۔ میں آج بھی یہ کھاتا ہوں۔ پاکستان میں یہ اویلیبل نہیں ہے، لیکن میں جو ہے وہ کیونکہ یہاں اس کا مربع ملتا ہے، میں آپ کو بتاتا ہوں، تو میں مربع اس کا لے کے کھاتا ہوں، دھو لیتا ہوں، کیونکہ اس میں شیرہ ہوتا ہے، چینی ہوتی ہے، اور چینی سے تو میں بہت پرہیز کرتا ہوں۔ چینی کی بجائے میں گڑ کو استعمال کرنے کو پریفر کرتا ہوں، جو ایک نیچرل چیز ہے۔ تو ناظرین، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جنت کا پھل ہے، دنیا میں کوئی پیغمبر ایسا نہیں آیا جس کو یہ پھل نہ کھلایا گیا ہو، یعنی جس نے نہ کھایا ہو۔ نمبر 2، جو یہ بندہ پھل کھاتا ہے وہ دانشمند ہو جاتا ہے، وہ دانشمندانہ بات کرتا ہے، خواہ کوئی بھی ہو۔ یہ آپ بتائیں، یہ کیا آپ اس بات کو بڑا عجیب لیں گے، لیکن یہ عجیب بات نہیں ہے، کیونکہ میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے۔ اور ایک اور سنیے، خواتین سن لیجئے، خواتین کے بارے میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کا فرمان ہے، آپ نے فرمایا کہ اپنی حاملہ خواتین کو یہ کھلایا کرو کیونکہ بیٹا خوبصورت پیدا ہوگا۔ اب میں نے جب اس لفظوں پہ غور کیا تو میں نے اندازہ لگایا، کیونکہ بڑے لوگوں کی جو بڑی بڑی ہستیاں ہوتی ہیں ان کی باتیں بڑی حکمت بڑی ہوتی ہیں، بہت حکمت والی باتیں ہوتی ہیں، حکمت بھاری ہوتی ہیں۔
میں نے کہا ہماری ماں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہہ رہی ہیں کہ یہ پھل اپنی حاملہ خواتین کو کھلاؤ، بیٹا خوبصورت پیدا ہوگا۔ اگر انہی لفظوں کو آگے پیچھے پیدا کر دیا جائے تو کہ اپنی حاملہ خواتین کو کھلاؤ، خوبصورت بیٹا پیدا ہوگا، تو پھر تو یہ پھل ایسا مشہور ہو جاتا اور ایسا کہ دنیا میں یہ لاکھوں روپے سے بھی زیادہ مہنگا ہو جاتا اگر یہ کہا جاتا کہ یہ پھل کھانے سے بیٹا پیدا ہوگا۔ ان دنوں میں آپ کو معلوم ہے کہ مسلمان جو ہے وہ بہت وہ جنگیں لڑا کرتے تھے، غزوات ہوتے تھے، بہت سارے مسلمان شہید ہو جاتے تھے۔ اس وقت بھی مردوں کی زیادہ ضرورت تھی جو کہ لڑیں، اور کتنی بیوائیں تھیں جی، یہی وجہ تھی کہ کتنے صحابہ کرام نے ایک سے زیادہ شادیاں کیں اور بیوائیں اتنی زیادہ ہو جاتی تھیں۔ آپ اس بات سے اندازہ لگائیں کہ اگر کوئی حاملہ خاتون شروع کے دنوں میں ہی اپنے حمل کے یہ پھل کھا لے گی تو نمبر 1 انشاءاللہ باذن اللہ تعالی بیٹا پیدا ہوگا، نمبر 2 خوبصورت اور صحت مند ہوگا ماشاءاللہ۔ تو یہ بھی اس میں راز ہے۔ پھر اس کے بعد مردوں کے متعلق بھی کہا گیا کہ جو مرد اس کو کھا لے گا اس میں جناب 40 مردوں کے برابر طاقت آ جائے گی۔ آپ یوٹیوب پہ سرچ کر کے لکھ لیں تو سرچ کر لیں، آپ کو ایسا ملے گا۔ اب یہ بتائیے اس پھل کے بارے میں کیوں چھپایا جاتا ہے، یہ مجھے سمجھ نہیں آتی۔ اس لیے چھپایا جاتا ہے کہ یہ پھل اگر عام لوگوں نے کھانا شروع کر دیا تو ڈاکٹروں کے پاس کون جائے گا، ہاسپٹلز کے خرچے کہاں سے نکلیں گے، یہ جو کاروبار چل رہے ہیں یہ کہاں سے آئیں گے۔ اس لیے اس پھل کے بارے میں زیادہ بتایا نہیں جاتا، لیکن ہم لوگ جو حکمت کے بارے میں بیان کرتے ہیں، ہمارا تو لینا نہ دینا، ہمارا کچھ لینا دینا نہیں ہوتا، ہم سب یہ فی سبیل اللہ کرتے ہیں، اور ہم تو حقیقت بات بتائیں گے جو ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی۔ آپ نے یہ پھل پکڑا اور صحابہ کرام کو بتایا کہ یہ جو پھل ہے آپ کھایا کرو اور ضرور کھایا کرو۔ تو ناظرین، میں یہ پچھلے تقریباً 20 سال سے زیادہ عرصہ ہو گیا یہ کھا رہا ہوں۔ یہ سمجھ لیجئے کہ یہ دیکھیں کہ مربع ہونے کے باوجود بڑی مشکل سے میں فورک اس میں ڈبو پایا ہوں، جب کتنا نرم ہو جاتا ہے۔ یہ ہے اس کے سلائسز مل رہے ہیں، مربع کی صورت میں یہ سلائسز مل رہے ہیں، اور یہ ایک برانڈ کا ہے، برانڈ کا نام میں یہاں چھپا دیتا ہوں، تو تصویر بھی میں آپ کو شو کر دیتا ہوں۔ یہ دیکھیے یہ پیکٹ میں مل رہا ہے، بڑا خوبصورت پیکنگ میں ہے، اور یہ کتنے کا ہے، 250 روپیز کا بس۔ ارے 250 روپے میں تو یار ایک تربوز نہیں آ رہا، مشکل سے ایک تربوز درمیانے سائز کا آتا ہے، 250 روپے میں کیا ملتا ہے آپ کو آج کل۔ اور یہ جناب پھل کھائیں، اور یہ آدھا کلو کے برابر ہے، آدھا کلو اس کا سائز ہے۔ دیکھیے جی، اس میں فیٹ 0، سیچوریٹڈ فیٹ 0، ٹرانس فیٹ 0، کولیسٹرول 0، اور جناب کاربوہائیڈریٹس وغیرہ، پروٹین وغیرہ دیکھیے جناب، اور اس میں کیا کیا چیزیں ہیں اب اللہ رب العزت کی ذات بہتر جانتی ہے، لیکن جس بندے نے یہ زندگی میں شامل کر لیا سمجھ لیں کہ اس کی زندگی ہی بدل گئی۔ بڑا سخت ہے کھانے میں۔ دیکھیے میں آپ کو یہ دکھا رہا ہوں، پلیٹ میں ڈال کے ایک سلائس کھا رہا ہوں۔ تو ناظرین، میں یہ روزانہ 1-2 سلائسز کھاتا ہوں، یہ ہے اس کے کھانے کا طریقہ، کوئی خاص نہیں ہے۔ البتہ اگر آپ کو پھل مل جائے تو کھانا مشکل ہے تو چاہے تو تھوڑا بوائل کر کے کھا لیں۔ جن کے دانتوں کا مسئلہ ہے، جن کے دانت ہیں، وہ تو سلائسز کر کے کھائیں۔ یقین کیجئے کہ آپ کی زندگی میں ایسا ہو جائے گا کہ آپ حیران ہو جائیں گے کہ اللہ رب العزت نے آپ کو کیسی صحت عطا کر دی۔ پھر دانشمندانہ باتیں، یقیناً میں کھاتا ہوں، میرے گھر والے سارے یہ کھاتے ہیں، ہم لوگوں نے تو اس کا اپنی زندگی میں شامل کیا ہوا ہے کہ روزانہ کھانا کھائیں نہ کھائیں، سفر جل ہم ضرور کھاتے ہیں۔ اور الحمدللہ رب العالمین، سیڑھیاں چڑھنی ہو، کچھ بھی کرنا ہو، ایسے سانس نہیں ہمارا پھولتا اس ایج میں بھی، اللہ رب العزت کا بڑا احسان ہے الحمدللہ۔ تو یہ تھی ساری بات۔ اب آپ کی مرضی، آپ اس پہ یقین کریں نہ کریں، ہمارا تو کام تھا آپ کو بتانا، وہ ہم نے بتا دیا۔ تو لیکن احادیث مبارک کی روشنی میں یہ کھانا ایک سنت بھی ہے، اس سے بھی اندازہ لگا لیجئے۔
دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ رب العزت آپ سب لوگوں کو اپنی حفظ و امان میں رکھے، آمین یا رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔